میرا بھی ہر دل دکھا، وہ بالکل کسی طرح کا کوئی اس میں باعث نہیں ہے کہ میں نے ایک شو دیکھا ہے جس کا آپ نے ذکر کیا یو کے میں 68,000 کراؤڈ ہے، فٹ بال اسٹیڈیم ہے، اور اریجیت سنگھ ان کا اس وقت نمبر 1 ہے پوری دنیا میں، اور وہ انڈین جھنڈا اٹھا کے آیا اور اس نے کہا کہ پورے اسٹیڈیم کی اسمبلیز پہ انڈین جھنڈا پہلے لہرائے گا، اور وہاں پہ جو اسموک بھی چل رہے ہیں وہ انڈین پرچم کے رنگ کے چل رہے ہیں، یہاں سے وہ آغاز کرتا ہے اور تھرو آؤٹ وہ انڈیا کرتا ہے، اور یہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ایک نیو یارک میں ایونٹ ہوتا ہے اور ایک شخص پاکستانی پرچم عاطف اسلم کو سٹیج پہ تھمانے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کو دھکا مار دیتا ہے اور نہیں پکڑتا۔ سیلاب میں یہ لوگ خاموش ہیں، اربوں روپے انہوں نے کمائے ہیں، ایف بی آر کے ساتھ یہ فکس میچ کھیلتے ہیں، یہ کیا ہے یار؟ بی آر ان کے ساتھ فکس دیکھیں میری بات سنیں، انڈین پنجاب کا بہت مشہور اداکار ہے، وہ پنجابی فلموں کا گلوکار بھی ہے، میرے ذہن سے نام دلجیت دوسانجھ، دلجیت دوسانجھ، وہ نکلا ہے جی نکلا سنجے دت نکلا ہے، بالکل نکلا، وہ ان کے 2-4 اور ہیروز ہیں، جتنے بھی ان کے لوگ ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے مرد ہیں، وہ اپنے پنجاب کے لیے نکلے ہیں، اور پنجابی جی گل کر دے نکلے ساڈا پنجاب آپ کے تو سارے کاروباری لوگ ہیں نا، وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ پنڈی سے فون کرے کوئی تو ہم نکلیں اس کو دکھانے کے لیے، خود سے نہیں نکلنا۔ نہیں دیکھیں راحت فتح علی کدھر ہے ویسے؟ میں بتاتا ہوں، اب جب ان کی میں بات کروں حالات کی اور ان کی انکم کی بات کروں تو یہاں پہ حدیقہ کیانی نکلی ہوئی ہے اپنے بچے کے ساتھ جو انہوں نے ارتھکویک میں اڈاپٹ کیا، اور آج وہ بچہ بھی قرض اپنا اتار رہا ہے، وہ پانی کے اندر ہے بچہ۔ ریشم نکلی ہوئی ہے، پچھلے سیلاب میں آپ کے ساتھ ٹرک باندھتی رہی، وہ جا کے اور خود سے، کوئی ان کی فاؤنڈیشن نہیں ہے، کوئی این جی اوز نہیں ہے، تو یہ تو اربوں کے مالک ہیں، یہ تو کوئی 20-20 کروڑ روپیہ دے بھی دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹھیک بات ہے، لیکن وہ نہیں نکلے تو اس کا آپ کے کاروباری لوگ نہیں نکل رہے، وہ پنڈی کے کال کا ویٹ کر رہے ہیں تاکہ ہم دکھائیں، یہ ہر ایک کو دکھانا ہے، اپنی ویڈیو بنانی ہے۔ میں اسی لیے سعد رفیق کو سلام کر رہا ہوں کہ جب اس نے چیک دینے تو اس نے کیمرے بند کرا دیے۔ 1.5 سال دوسری بار ہی ہوا ہے کہ سعد رفیق صاحب نے ثابت کیا ہے کہ وہ بڑے آدمی ہیں، بلکہ تیسری بار ہوا، تیسری بار ایک بار یہ ہوا کہ جب الیکشن ہوا سعد رفیق صاحب نے میسج کیا کہ جناب میں ہار گیا ہوں، لطیف کو صاحب کو مبارک ہو۔ دوسری بار تب ہوا، نہیں یہیں سے شروع کریں گے آپ، میں خود بھی انہیں سلوٹ پیش کرنا چاہتا ہوں، انہیں ایک آفر بھی آئی تھی اسی رات، جس طرح باقی لوگوں کو آئی تھی، جس طرح سلمان اکرم راجہ سے جیتنے والوں کو آئی تھی، جس طرح شدرے کا الیکشن جیتنے والوں کو آئی تھی، خواجہ سعد رفیق نے وہ آفر قبول نہیں کی تھی، وہ آفر نہیں تھی، وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ریٹ انہیں بتایا گیا تھا کہ اس پہ آپ کی جان چھوٹ سکتی، اب آپ کنٹینیو کریں۔ تو انہوں نے نہیں، اس طرف نہیں گئے، اس کے بعد ضمنی انتخابات ہوئے، ریفیوز کر خواجہ صاحب سے کہا گیا کہ آپ ضمنی انتخاب میں آ جائیں، انہوں نے کہا نہیں، فیصل آباد سے لاہور میں ہوئے ہیں، لاہور میں ہوا ہے یار، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ صاحب نے جو سیٹ چھوڑی ہے صوبائی اسمبلی کی، ٹھیک ہے، اسی طرح شہباز شریف صاحب نے جو سیٹ چھوڑی قصور والی سائڈ سے، 2 سیٹیں وہ جیتے تھے نا قومی اسمبلی کی، تو انہوں نے کہا جی میں نے نہیں آنا، ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے تیسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے کہا جناب چیک بانٹنے ہیں تو یہ ذرا کیمرے آف کر۔ کیا بات، یہ زبردست بات ہے، خواجہ صاحب کے لیے کلیپ ہونی چاہیے۔ خواجہ صاحب، میں یہ پہلی دفعہ ریڈ زون میں خواجہ صاحب رفیق صاحب آپ کے لیے کلیپ ہو رہی، کیا بات ہے، ہیٹس آف ٹو یو۔ کہ رانا ثناء اللہ نے تو آفر قبول کر لی، وہ تو سینیٹر بن گئے 250 ووٹ لے کے بلا مقابلہ، خواجہ صاحب رفیق نے مختلف موقعوں پہ انکار کیا، رانا ثناء اللہ نے بالآخر اس الیکشن کی رات رانا ثناء اللہ نے بھی رزلٹ مان لیا، انہوں نے کہا جی میں کچھ نہیں، نہ کرنا نہ کروانا۔ دیکھیں سینیٹر بننا کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن خواجہ سعد رفیق کا اگر اب بھی بن جاتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے، ان کو بننا چاہیے، ڈیزرو کرتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جب ایک پولیٹیکل آدمی اپنی پولیٹیکل میچورٹی دکھاتا ہے اور وہ دکھاتا ہے کہ میں نے سسٹم کو ایکسیپٹ کرنا ہے تاکہ چلتا رہے اور ڈی ریل نہ ہو، اس کی تعریف ہو رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے بائیکاٹ کیوں کیا ہے؟ پی ٹی آئی ایک اسٹوپڈ جماعت ہے، کبھی ہاں کرتی کبھی نہ کرتی، اچھا، کبھی یہ ہاں میں آپ کو کرتی کبھی بتاؤں، نہ کرتی ہے۔ مجھے بے نظیر بھٹو نے ایک دفعہ کہا تھا کہ میری زندگی کی سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ الیکشن بائیکاٹ کرنا، ان کا ہم نے وہیں پہ سارا کا سارا اپنی پولیٹیکل سپیس ختم کر دی۔ یہ میرے انٹرویو میں انہوں نے کہی تھی بات۔ اس ملک میں ٹریڈ یونین جو ہے نا اس کی تقسیم اور 2 دھڑے ہونے کی وجہ بائیکاٹ تھا، جو 2008-9 میں آرمید بھٹی نے فیصلہ کیا تھا بائیکاٹ کا، اور اس کے بعد یونین جو ہے نا وہ برباد ہو گیا۔ اس سے پہلے یونین ایک ہوتی اس گناہ میں آپ بھی شریک تھے۔ اچھا، لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ ہو رہا ہے، وہ بڑے اچھے جوڑاں دی گل ہو رہی کتنے لیندی، لیکن گل سن لو نا پہلے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب کا سینٹر بنے ہیں نا سر، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان ٹگے ٹوکری ہو گیا، پوچھے کیسے؟ وہ ایسے کہ اب 64 ووٹس ہو گئے ہیں حکومتی ذات کے پاس اپنے، یعنی ان کے پاس سینٹ کے اندر 2/3 میجورٹی آ گئی ہے۔ اب 27ویں ترمیم کرنی ہو
تو مولانا فضل الرحمان کے آگے پیچھے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, قومی اسمبلی کے اندر آلریڈی 2/3 ہے اور یہاں پر اب 2/3 ہو گئی ہے, تو 27ویں ترمیم کسی ویلے بھی آ سکتی. 2/3 نہ بھی ہوتی تو 27ویں ترمیم کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی رکاوٹ, اب نہیں ہے بالکل بھی. اب کسی قسم کی اب تو رکاوٹ اب بالکل سموتھ سیلنگ ہے نا, اب تو مسئلے کوئی نہیں ہے. تو اب جو مولانا فضل الرحمان جڑے تھوڑی دیر بعد بیان دیندے سن نا کہ ساڈے ال بھی تکوے, تے او ہن انہوں نے کسی نے بھی تکنا دے. اچھا سر, آخر میں کوئی انشورنس کمپنیوں کے حوالے سے یہ مجھے لوگ بڑے ڈسٹرب ہیں, فون آ رہے ہیں, مجھے کمپلینٹس آ رہی ہیں. ایک بڑی بہت مایہ ناز کمپنی ہے پاکستان کی, اور ہمارے میڈیا کئی ہاؤسز ہیں جہاں پہ وہ کر رہے ہیں. کل سے میں بھی اس کو فالو کر رہا ہوں کہ لوگوں کی پالیسیز میچور ہو گئی ہیں, 2 سال ہو گئی ہیں, اور یہ ان کو پیسے نہیں دے رہے, بہانے کریں, آج آ جائیں, کل آ جائیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں. اس کو فون کیا تو آج آپ کی وساطت سے اور گور بھٹ صاحب کی وساطت سے میں کیمرہ پہ انشورنس کمپنیز کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں, اپنا قبلہ صحیح کر لیں, ورنہ میں بحیثیت سٹیزن آف پاکستان آپ کے خلاف عدالت میں جاؤں گا اور آپ کو وہاں پہ کھینچوں گا, اور اس کے بعد پھر جو میں کروں گا میڈیا پہ, پھر وہ ہتک عزت بھی نہیں ہوگا. لوگ ساری زندگی جو ہے نا وہ ان کو پے کرتے رہتے ہیں, اور یہ آ کے ڈرامے کر رہے ہیں, جھوٹے لوگ ہیں. میں آپ سے گزارش کروں کہ یہ میرے ساتھ ایک واقعہ ہو چکا ہے ذاتی طور پہ. میرا بیٹا جب یعنی پلے گروپ میں گیا تو ایک انشورنس ایجنٹ آیا, اس نے کہا جی کہ آپ یہ سائن کریں, جب آپ کا بیٹا میٹرک کر لے گا تو ایجوکیشن فنڈ, ایجوکیشن فنڈ یہ جو میں کر رہا ہوں وہی ہے یہ. اچھا, یہ ہم نے لی تھی شاید EFU کی, مجھے میں اگر میں غلط معذرت چاہتا ہوں, میرے ذہن میں اس کا نام نہیں اور کیا, شاید یہی تھی. بال وہ جناب انہوں نے سائن کر دیا, اسی 10 سال جڑے نا دوویں میاں بیوی وہ قسطاں بھردے رہے کہ جا رہا ہے, پیسے دینے ہیں, ساڈا بچے دی اگے ایجوکیشن فری ہو جائے گی. جس لیے 10 سال بعد پالیسی کمپلیٹ ہوئی تو میں انہوں کو گیا تو انہوں نے کہا جی نہیں ساڈا تے ساڈے کول کچھ نہیں, تسی تے سائن کیتا ہے, اے تسی ہن تک اتنے لاکھ روپے دیتا ہے, بڑی آتا ہی لاکھ روپے واپس لو انہیں. تو میں آئی واز لوکنگ لائک دس, میں کہ یار تسی سانوں ہے کیا, انہوں نے کہا جی وہ ایجنٹ تے جھوٹ بولدا سی, اسی نوں کٹتا ہے. اب ان کی جو انشورنس پالیسی ہوتی ہے تو اتنا موٹا تھدا ہوتا ہے سر, اور اتنی بریک رائٹنگ ہوتی ہے کہ آپ خوردبین کے ساتھ پڑھ سکتے ہو اس کو, اور ساری انگریزی میں ہوتی ہے, عام آدمی اس کو پڑھ بھی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, آپ سے صرف وہ سائن کراتے, وہ سائن کرو جی خالی جی, خالہ جی, باجی جی, چاچا جی سائن کرو, وہ بیچارے سائن کر دیں, وہ ایجنٹ دے پیسے پکے ہو جاتے ہیں, وہ اپنی دیہڑی لا کے نکل جاتا ہے, اور بعد میں انشورنس کمپنی کہتی ہے ہم نے تو اس کو نکال دیا, تو فراڈی تھا. تو یہ میرے ساتھ ہو چکا. میں نے اس کمپنی کو فون کیا, وہاں پہ جو خاتون تھی وہ ایسا لگتا تھا کہ وہ پارلر میں نہیں ہوتی ویکسنگ کرنے والی, وہ اس ٹائپ کی تھی, بالکل ہی ان پڑھ قسم کی عورت تھی, وہ جاہل عورت, اور نام بھی اس کا وہی تھا جو پروموٹرز کا نام ہوتے ہیں. بہرحال میں نے کہا کہ آپ اپنے لاء ڈپارٹمنٹ کہیں کہ مجھ سے کانٹیکٹ کریں, ہم ورنہ ٹی وی پہ یہ خبر کرنے لگے ہیں. ابھی تک تو آئی نہیں ہے کال, تو اب ان کو میری ہی جائے گی, یا انہوں نے نہ کیا تو پھر کورٹ کا نوٹس جائے گا. ناظرین, ایک ہے گڑیا کا فوٹو سیشن, اور گڑیا کا ذکر آرام سے کرے, دل ہل جاتا ہے. ناظرین یہ بڑی عجیب بات ہے یار, ایک گڑیا کی بات میں ہو رہا ہوں, آپ کی مرضی یار, آپ نہیں ضیاء الحق کے ساتھ ہوتے. ضیاء الحق کے ساتھ, ضیاء الحق پوری قوم نہ پسند ہے, ضیاء الحق جیسا خبیث کوئی ہو ہی نہیں سکتا کائنات میں. عجیب بات کر رہے ہیں یار, اس نے پوری قوم کا جو ہے نا ٹریکس اٹھا دیا, اتار دیا بڑھ کے. ادب کرو یار, حد ہو گئی یار, سپنج کیے جائیں گے, اجلاس برخاست کیا جاتا ہے. ناظرین, ایک ہے گڑیا کا ذکر ہوا, کہانی سنائی مبشر لقمان صاحب نے, اس کے علاوہ گوہر بٹ صاحب نے. نیپال میں حکومت کا دھڑن تختہ ہو گیا, اور FIA سائبر کرائم چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کو گرفتار کرنے میں مصروف ہے. علیمہ خان نے جائیدادوں کی رسیدیں دینے کے بجائے صحافیوں کو مار پڑوانا شروع کر دیا. یہ ڈسکشن جاری تھی. گوہر بٹ, مبشر لقمان اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.